بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے رات میں جو نیند چھوڑی ہے اس نے، نیند میں کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی لذت ہے، وہ آنکھ بند خوش، نیند میں آدمی سو جاتا ہے، اور بیداری میں کیا ہے؟ آنکھوں کو اس کی کیا ہے؟ تکلیف ہے اس کو، کہ نیند ہے اس کے پاس، ایک دم غالب بھی نہیں ہے، ایسی وقت میں نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ایک دم غلبہ نیند کا ہے، کیا پڑھ رہا اس کو ہی معلوم نہیں، لیکن نیند چھوڑنا ایک تکلیف ہے، آنکھوں کے آرام سے آنکھوں کو محروم کرنا ہے، جاگنا ہے، اس میں تکلیف ہے اس میں۔ تو کہا کہ یہ جو تکلیف تو اپنی آنکھوں کو دے رہا ہے نیند سے محرومی کی وجہ سے، اس کے بدلے جو نعمت تیرے لیے رکھی گئی ہے وہ دیکھتے ہی تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جو آنکھوں کی تکلیف ہے اس کا بدلہ یہ کہ وہاں دیکھے گا نعمتیں، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ عرب کہتے ہیں آنکھوں کی کا معاملے میں کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہونا کا کیا مطلب ہے؟ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں عطیہ میں المحرر، کہتے ہیں کہ عرب کا یہ ماننا تھا کہ آنسو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غم اور تکلیف میں جو آنسو نکلتے ہیں، اور خوشی میں جو آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ خوشی کے جو آنسو نکلتے ہیں اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر آدمی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کا مطلب اتنی خوشی، بعض اوقات خوشی سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں آدمی کی، اتنا خوش ہوتا ہے۔ بہت رشتہ دیکھی بیٹی کے لیے اور نکاح ہوا، ودا کرتے وقت خوشی ہوتی ہے، بیٹے کا بھی ہوتا ہے، تو گھر میں ہی رہے گا، کیوں رو رہے؟ روتے ہیں نا ماں باپ، بیٹے کی نکاح میں بھی روتے ہیں، کیوں؟ کتنی قربانیاں ہم نے دی بچے کے لیے، آج خوشی کا دن ہے، تو بعض اوقات خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ تو جنت میں جب جائیں گے وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا اتنا زبردست، یہاں پہ سنے تھے یہ ہوگا، لیکن بعض اوقات جب دیکھتا ہے سنی ہوئی چیز کا اس کا اپنا جو تصور تھا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے کہا جائے ایک گھر تیرے لیے بنا کے دے رہا ہوں میں، بادشاہ اس سے کہے ٹھیک ہے، گھر اس کے دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ میرا گھر دے گا اور کیا ہے، لیکن جب اس نے جا کے دیکھا گھر کو تو بادشاہ نے اس کی اوقات کے اعتبار سے نہیں، اپنی شان کے اعتبار سے گھر دیا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا گھر مجھ کو بادشاہ دے گا، اتنا زبردست۔ وہاں جا کے اس کی آنکھ ایک دم ٹھنڈے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے اس کے۔ تو ایسی زبردست نعمت ان کے لیے تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھی، کس کے لیے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کے تئیں اس کی ذمہ داری، ایک بندوں کے تعلق سے اس کی ذمہ داری ہے، ایک عبودیت اور ایک بندوں کی نصرت۔ اللہ کی عبادت میں اور رات میں کھڑا ہو رہا ہے، اپنے بدن کو تھکا رہا ہے، اپنی نیند، اپنی راحت، اپنی چین سکون کو چھوڑ کے اللہ کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور دوسرے اپنے مال میں سے مخلوق کی مدد کر رہا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ یہ دونوں پہلو ان میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمت دے گا کہ ان کو آخرت میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ ہادی الارواح میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا تہجد کی نماز نیک لوگوں کی پہچان ہے، ان کا خصوصی وظیفہ ہے۔ جیسے مالدار اچھے کپڑے پہنتا ہے، مہنگی چیزیں خریدتا ہے، نیک آدمی رات میں تہجد پڑھتا ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی زندگی کی خاص چیز ہے، اس کی زندگی کی خاص چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ علیکم صلاۃ قوم ابرار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز رکھی ہے، کس کی نماز ہے وہ؟ قوم ابرار، نیک لوگوں کی نماز ہے وہ۔ اللہ نے تم کو ایک ایسی نماز دی ہے
تم پر ایک ایسی نماز ڈالی ہے جو نیک لوگوں کی نماز ہے. صلاۃ قوم ابرار یقومون اللیل ویصومون النہار، وہ بندے جو رات میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. لیسوا بأثمۃ ولا فجار، یہ لوگ گناہ گار اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ماضی میں جتنے نیک لوگ تھے، گناہوں سے بچنے والے، رات میں نماز پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، ان کا شعار تھا یہ قیام اللیل. اللہ نے تم کو بھی یہ نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے، پڑھو. اس حدیث کو امام عبد ابن حمید نے اپنی مسند میں ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کیا فضیلت ہے تہجد کی. علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کرو، اس کا اہتمام کرو. قیام اللیل تہجد پڑھو. علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کرو، اس کا اہتمام کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے یہ کہ وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اس لیے کہ قیام اللیل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، قیام اللیل ہے. اللہ کا قرب تم کو چاہیے، قیام اللیل ہے. آدمی دنیا میں کہتا ہے ذرا دیکھو نا صاحب سے بیٹھک ہو سکتی کیا اپنی، فلاں بزنس مین ہے، کمشنر ہے، پولیٹیشین ہے، کتنی حرام کاریاں کرتا ہے ان کے قریب ہونے کے لیے، کتنے پاپ کرتا ہے تاکہ ان کے نزدیک چلا جائے. کبھی کبھی تو شراب بھی ان کو بھیجتا ہے تحفے میں. سڑے گلے لوگوں کے قریب ہونا چاہتا ہے، دنیا دار گناہ گار لوگوں کے قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین تجھ کو اپنا قرب دینے کے لیے تیار ہے. دروازے تیرے لیے بند نہیں ہیں، تو نے اپنے لیے بند کر کے رکھے. اللہ کبھی بند نہیں کرتا اپنا دروازہ کسی کے لیے، کھلا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑو. جو اللہ نہیں دینے والا اس کی طرف کوشش کا اللہ حکم دے گا؟ دینا نہیں ہے لیکن دوڑو کرو. اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا مکلف کرے گا جو عطا نہیں کرنے والا ہے. کہا وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، قیام اللیل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے نزدیکی ہے. وہ خود اپنی ذات میں نزدیکی ہے. محسوس کرے گا آدمی اللہ کے قریب اپنے آپ کو جب وہ اہتمام کرے گا. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روک ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اس سے نہ صرف گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلے گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ، کیپیسٹی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم، بیہقی اور اسی طرح سے دوسرے امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے تہجد علم والوں کا، عقل مندوں کا طریقہ ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی مخلوق سے زیادہ خالق کے قرب کا طلبگار ہو. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہو. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی معرفت میں برکت کے لیے اس علم والے سے قریب ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورہ الزمر آیت نمبر 9. امن، کیا وہ شخص، ہوا قانت، جو فرما بردار ہے، قانت فرما بردار، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن وقائما، سجدوں میں، قیام میں، یحذر الآخرۃ،
آخرت کا ڈر اپنے سینے میں رکھتا ہے، آخرت کا خوف اس کو ہے، آخرت کے بارے میں اندیشے میں ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، لیکن ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے۔ کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس میں یہ بات نہ ہو، نہ اس کو آخرت کی کوئی پرواہ ہو، نہ آخرت کا ڈر ہو، نہ اللہ سے کوئی امید ہو، نہ اللہ کا فرما بردار ہو؟ کیا وہ آدمی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ ہی چھوڑا ہے، کیوں؟ اس لیے لائق ہی نہیں وہ ذکر کرنے کے۔ اکثر آیتوں میں اس طرح سے آتا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسرے کا نام ہی نہیں آتا، کیوں؟ لائق نہیں وہ تذکرے کے، لائق نہیں ہے۔ اسی نے کہا کہ جو دنیا کی طرف ہجرت کرے اسی کی طرف ہجرت کرتا ہے جس کی طرف ہجرت کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس کا، وہ لائق نہیں تذکرے کی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس کی، ناقابل ذکر چیز ہے۔ تو کہا کہ وہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، قانت ہے۔ قانت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا فرما بردار۔ اور علماء نے کہا قانت سے مراد خاشع بھی ہے، قنوت سے مراد کیا ہے؟ خشوع، جس کی زندگی میں تواضع ہو، پستی ہو، بندگی ہو، اللہ کے آگے جھکاؤ ہو۔ یہ وہ آدمی جو اللہ کا فرما بردار ہے، طاعت اور ماتحتی کا مزاج اس کے اندر ہے۔ آنا اللیل، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات کی مختلف گھڑیوں میں وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ کب؟ اولہ و کہتے ہیں کہ اولہ و اوسطہ و آخرہ، مختلف اوقات میں، کبھی رات کے پہلے حصے میں عبادت کرتا ہے، درمیانی حصے میں، کبھی رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا ہے۔ رات کے مختلف اوقات میں جب اس کو سہولت ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، جب اس کو جی چاہتا ہے، کبھی بے چینی کی وجہ سے اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے، اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے، اٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں وہ عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ساجدن و قائما۔ یہاں بھی دیکھیے کیا ہے؟ سجدن و قیاما آیا تھا وہاں پہ، یہاں بھی کیا آیا؟ ساجدن و قائما، کیونکہ قرب کی حالت کو پہلے مقدم کیا اللہ نے۔ یہاں رغبت کی جگہ یا تعریف کی جگہ ہے، تو قرب کو اللہ نے یہاں پہلے بیان کیا ہے۔ یہاں امید دلا رہا ہے اللہ، اس کو تعریف کر رہا ہے اللہ اس کی، یہاں انعام کا وقت ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، کہ اپنی عبادت میں خوف اور رجا دونوں کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی قبولیت کی امید بھی ہے اور رد کا ڈر بھی ہے، اپنے گناہوں پر پکڑ کا خوف بھی ہے اور عبادت پر اللہ سے اجر کی امید بھی ہے۔ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو یہ نہیں کرتا ہے؟ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اے نبی آپ کہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ دیکھیے آپ غور کریں، اللہ نے علم کو ذکر کیا بعد میں اور بتایا کہ واقعی علم والے یہ ہیں۔ واقعی علم والے کون ہیں؟ یہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے ابن کثیر نے اور دوسرے محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا یہاں پہ، واقعی علم کا تقاضا اللہ کا خوف ہے، کہ ان کی زندگی میں عبادت ہے، ان کی زندگی میں آخرت کی فکر ہے۔ اصل علم والے وہ ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہے اور ان کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ اصل علم والے یہ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں واقعی علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے ابن قیم کہتے ہیں ڈر ہے علم ہے، علم ہے ڈر ہے۔ ڈر ہے تو واقعی علم کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، اور علم حقیقی اگر ہے، سطحی نہیں ہے، تو زندگی میں ڈر آئے گا۔ بے ڈر علم نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، وہ نالج ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم انسان کی شخصیت اور اس کے جذبات کو متاثر کرتا ہے۔ ایسا علم جو انسان کے دل میں اللہ کو جو جذبات مطلوب ہیں، امید و خوف کے، یقین اور توکل کے، وہ جذبات محبت کے، وہ علم پیدا نہیں کرتا ہے تو وہ علم ہے ہی نہیں، اس کو علم بول ہی نہیں سکتے، وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کہا؟ کہیں کہ جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور آپ اس کو زندگی میں آپ دیکھیں، نصیحت کون مانتا؟ سمجھدار۔ نہ سمجھ مانتا، ارے کہاں لگایا آپ، نصیحت کرو، دیکھو کیوں غلط بات ہے تمہاری، نہیں مانتا ہوں، ارے ایسا مت کر، کچھ نہیں ہوتا، نصیحت نہیں مانتا۔ کیوں؟ سمجھدار نہیں۔ نصیحت ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے، اگر نصیحت کرنے کے لیے چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے عقل مندی، علم کا تقاضا کیا بتلایا کہ اس انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف ہو، اس کی فرما برداری ہو، اور اس کی زندگی میں تنہائی کے اوقات میں، رات کے اوقات میں اللہ کے آگے رکوع اور سجود اور قیام میں اپنی لمحات کو گزارنا بھی ہو۔ کیا اس آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے جو ساری مخلوق کا قرب چاہے اور اللہ کا نہیں؟ عقل مند ہے یہ؟ کیا اس آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے جو دنیا میں ساری نعمتیں حاصل کرے اور آخرت کی نعمتوں کی کوشش نہ کرے؟ کیا اس آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے جو دنیا کی مخلوق چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور خالق کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، خالق کو پانے کی کوشش نہ کرے، اور مخلوقات جمع کرنے میں لگ جائے اور خالق کا طلبگار نہ ہو؟ کیا عقل مند آدمی؟ جاہل ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک بات کہی ہے، علم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور خالق کو مخلوق پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ادنا درجہ، اتنا تو سمجھنا چاہیے، عقل کا تقاضا ہی ہے۔ یہی نہیں تو آدمی بیوقوف ہے کہ جو خالق اور مخلوق، دنیا اور آخرت کا فرق نہیں جانتا ہو، یہ بیوقوف ہے، اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے جائے کہ سب سے عقل مند کو میری جائیداد میں حصے دار بناؤ، یہ حصہ سب سے عقل مند کو دو، تو اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں زاہد ہو، جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو، اس کو دیا جائے گا۔ جو دنیا نے بھائی آخرت کے لیے کوشش کرو، اس کو دیا جائے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے۔ کیوں؟ سب سے عقل مند وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ بہت بڑی بات ہے، اس میں اقوال بہت سارے علماء کے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اصل بات آیت سے ہم نے دیکھی۔ نمبر 4، قیام اللیل جہاں علم والوں کی علامت ہے، وہیں علم کی خصوصاً قرآن کا علم جو اصل العلوم ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی مثال کیا بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اونٹ کی طرح ہے، باندھ کے رکھو گے، نگرانی کرو گے تو ٹھیک، نہیں تو رسی کھول کے توڑا کے بھاگ جائے گا وہ۔ اسی طرح سے قرآن بھی قلوب میں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ قیام اللیل، لمبے لمبے قیام کریں اور اس میں قرآن پڑھیں، حفاظت ہے قرآن کی۔ آپ کہیں گے نہیں ہم پڑھتے ہیں نا دن میں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، اس سے اچھا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قرب کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے علم میں بقا پیدا کرے گا، وہ حالت الگ ہے، یہ حالت الگ ہے، وہ تنہائی کی حالت ہے، اس میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ مددگار ہے، اور بات بھی اس میں بہت ہی پختہ نکلتی ہے، قرأت ایک دم صاف، ایک دم دھیان آدمی کا اس میں ہوتا ہے۔ لہذا جس تلاوت میں غور و فکر بھی شامل ہو جائے، وہ غور و فکر آدمی کی حفظ کو پختہ کرتا ہے، جس کو آیتیں سمجھتی اس کو جلدی یاد ہوتی ہے۔ تو آدمی جب دھیان سے پڑھتا ہے تو اس کا قول بھی صحیح نکلتا ہے، اور اس کی اس یادداشت کو، اس کی قیام کو پختہ کرتا ہے، اس کی حفظ کو پختہ کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، جب قرآن والا، صاحب قرآن، قرآن کا حفظ کرنے والا، چاہے پورا ہو
یا کثرت سے اس میں انہماک اس کا ہو، خصوصی اہتمام قرآن کے حفظ کا اس کا ہو۔ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، جب صاحب قرآن رات میں قیام اللیل کرتا ہے، فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن میں وہ اس کو پڑھتا ہے، یعنی رات میں قیام بھی کرتا ہے اور رات دن میں اس کو پڑھتا بھی ہے، ذَكَرَهُ، اس کو وہ یاد رہتا ہے، ذَكَرَهُ، اس کو مستحضر رہتا ہے، اس کی یادداشت میں وہ رہتا ہے، اور وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، لیکن اس قرآن کے ساتھ وہ رات میں قیام اللیل نہ کریں بھول جاتا ہے۔ نَسِيَهُ، علماء نے اس کو تہجد میں ذکر کیا ہے، صلاۃ المسافرین وقصرها، امام مسلم، امام نووی نے بھی اس کو اس میں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا یاد کرنا اور یاد رکھنا، اس میں بھی تہجد کا بہت بڑا دخل ہے، علم کی حفاظت تہجد میں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے بات کہی ہے۔ بہرحال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیام اللیل کا حکم دیا اور بتایا یہ آپ کے لیے خصوصاً ہے۔ جتنا علم والا، جتنا تقوی والا ہے، اس کو چھوٹ نہیں، اس کو زیادہ ہے، اور یہ زیادہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو انعام ہے۔ مصیبت کس کے لیے ہے؟ جس کے نزدیک آرام زیادہ اہم ہے اللہ کے قرب کے مقابلے میں، اور اسی میں راحت کس کو ملے گی؟ جس کے نزدیک قرب زیادہ اہم ہے راحت کے مقابلے میں۔ نہیں، ایک آدمی سے کہا جائے 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، صبح آئیے، اگر رات میں بھی آئیں گے تو چلے گا، ابھی 3 بجے رات کے ہیں، میں سفر میں ہوں، رات میں 3 بجے پہنچنے والا ہوں، اور اگر آپ رات میں بھی آتے ہیں تو میں دے دوں گا آپ کو۔ عموماً کیا دل بولتا ہے؟ معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ جب وہ بول رہا ہے تو کیا جاتا ہے ایک رات نیند خراب کرنے میں، بلکہ اس کو نیند آئے گی نہیں، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نیند اڑی اس کی؟ اس لیے کہ جس چیز کا شوق ہے وہ نیند سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ چیز اعلیٰ ہے اس کے تصور میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ آدمی کے تصور میں۔ ایک چیز کو انسان اعلیٰ سمجھے ہوا ہے، مثلاً ایک آدمی ہے، وہ نوٹ کو 500 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ، اس کو اعلیٰ سمجھے ہوئے ہیں، لیکن کل وہ نوٹ ختم ہونے والے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں ہے، یا وہ ختم ہو بھی گئے، اس کو SMS نہیں آیا، اس کو واٹس ایپ پہ میسج نہیں آیا، تو یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن وہ نوٹ کیا ہو گئے ہیں؟ بند۔ تو اس کی قیمت حقیقت میں ہے، سوچیے ہم اسی نوٹ جمع کرنے والے کی طرح ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس کے سامنے ہے، میرے پاس اتنے سارے نوٹ ہیں، لیکن وہ نہیں جان رہا ہے کہ یہ نوٹ کیا ہو گئے، حکومت نے بند کر دیے ہیں، تو اس کی قیمت کہاں ہے؟ حقیقت میں ہے، اس کے تصور میں ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، یہی حال دنیا کی نعمتوں کا، یہاں کی راحتوں کا ہے۔ اس کی لذت، اس کا مقام ہمارے ذہنوں میں ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے گھونٹ بھی پینے نہیں دیتا، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک کتنی قیمت ہے اس کی؟ انسان کے نزدیک اسی کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی عبادات کو ضائع کرتا ہے، اسی کی وجہ سے ایک انسان کا خون کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان اپنے اصولوں کو بیچتا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جو انسان کو دیوانہ بناتی ہے لیلا سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ اس کو مجنون بنا دیتی ہے۔ لہٰذا جس انسان کے نزدیک اللہ کا قرب مقدم ہو، اس کے نزدیک دوسری چیزیں مہم نہیں ہوتی ہیں۔ یہی میں نے شروع میں جو کہا کہ انسان کی واقعی طلب کتنی سچی ہے،
یہ اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پانے کے لیے وہ کیا کیا کھونے کی تیاری رکھتا ہے، کیا کیا کھو سکتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو آدمی اپنی اہم چیزیں لے لیتا ہے، اور اس کا صوفہ مہنگا تھا، اس کی کیا کیا سیلاب میں بہہ کے چل جانے۔ تو زلزلہ آیا گھر میں، پورے شہر میں زلزلہ آیا، اس وقت میں آپ کو نکلنا ہے، اس وقت میں آپ جو لے کے نکلو گے وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ ویلیبل ہے۔ پھر باقی آپ کو وہاں ترجیح ہوتی ہے کیا چننا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں گے میرے بنیان لینا ہے، کریں گے آپ؟ بے وقوف مر جائے گا۔ اس وقت میں آدمی بے قیمت سمجھتا ہے اس کو، بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، پیسے بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان کی قیمت اس کو ہوتی ہے۔ بتا صاحب چھوڑو، پہلے باہر نکلو۔ بیوی اگر بولے میری زیورات، اللہ کی بندی نکل باہر، وہ آ جائیں گے، جان نہیں آئے گی۔ لہٰذا انسان کیا کھونے کے لیے تیار ہے، کس چیز کو بچانا چاہتا ہے، کس چیز کو پانا چاہتا ہے، اس سے اس کی عقل معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ رات کی سردی میں نیند کے وقت آدمی کیا کرتا ہے؟ اوڑھ کے سوتا ہے، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے، ٹھنڈ جب لگتی ہے چادر اپنے اوپر ڈال لیتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل، زملونی زملونی، جب آپ نے گھر جا کے کہا تھا مجھ کو چادر اڑا دو، گھبراہٹ کی وجہ سے، کیونکہ فرشتے کو اس حال میں دیکھا آپ پر یعنی گھبراہٹ طاری ہو گئی، کہا اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ چھوڑ کے باقی سارے حصے میں قیام کرو، نماز پڑھو۔ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام کرو، بس تھوڑی رات چھوڑ کے، اکثر حصہ۔ پھر کہا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا پھر اس میں سے بھی کچھ کم کر دو، او زد علیہ، کتنا ایسا زبردست طریقہ ہے بتانے کا، او زد علیہ، یا پھر بڑھا دو۔ یعنی بتایا گیا اب تمہارے لیے ہے، کبھی کم کر دو، کبھی بڑھاؤ، کبھی آدھی رات، جتنا ہے تم جتنا تم سے ہو، او زد علیہ، آخر میں کیا کہا؟ یا بڑھا دو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رات میں قیام اللیل کرو، اور کیا پڑھو؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو۔ کہیں جانا تو ہے نہیں، کوئی طوفان تو آ نہیں رہا ہے۔ زندگی بھر کے دن کے مشاغل، چاہے وہ معاش کے ہوں یا معاد کے ہوں، چاہے وہ گھر کے ہوں یا امت کے ہوں، یہ جو مشاغل ہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اٹھ جاؤ، رات کا وقت ہے، سب آرام کر رہے ہیں، اب آؤ، یہ وقت ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ دن بھر میں لوگوں کے بیچ میں چلنا پھرنا تمہارا ہے، بازار میں تجارت کے لیے، گھر والوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے، یا پھر لوگوں کو دین سکھانے اور ان کے سامنے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اب یہ وقت ہے، اب کوئی مخلوق نہیں، اب اللہ اور بندہ، ان اوقات میں اللہ کا قرب حاصل کرو۔ او زد علیہ، اللہ کا کلام پڑھو، جو اللہ کا محبوب کلام ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ کا قرب ملے گا، اور یہ تمہاری نصیحت بھی ہے اور تسل بھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے تم کو نصیحت بھی ملے گی، علم بھی بڑھے گا، اور اس میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے دھاڑس بھی ہے، تمہاری دعوت میں مددگار بھی ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات، اللہ کے وعدے، اللہ کی تسکین، جنت، جہنم، اللہ کی مدد کے وعدے، یہ پڑھے گا بندہ، ہمت بڑھے گی، وہ دعوت کے لیے تیار ہوگا مزید۔ اس لیے دعات کے لیے، داعیوں کے لیے قیام اللیل روحانی غذا اور قوت ہے۔ رات میں آپ کیا کرتے؟ بیٹری چارج کرنے کے لیے لگا دیتے اور خود سو جاتے۔ اور کیا ہے کبھی ہماری بیٹری کا کیا؟ آپ کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ ضروری ہے، اس موبائل کے دن میں صحیح چلنے کے لیے، اس پوری زندگی میں دن میں رات میں چلنے کے لیے آپ کی اپنی ایمانی بیٹری کتنی چارج ہو رہی ہے؟
رات کے وقت میں تہجد پڑھنا یہ انسان کے بندگی کے جذبات کی تجدید ہے، جس سے آدمی دن کے اوقات میں واقعی اللہ کا بندہ بن کے، متقی بندہ بن کے جیتا ہے، کیونکہ تنہائیوں میں اللہ سے اس کے معاہدے، اس کی مناجات، اس کی باتیں ہوئی ہیں، وہ قرب اس کو ملا ہے اللہ کا۔ اب دن میں وہ اللہ کا پرایا نہیں بن سکتا ہے، وہ اللہ